بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے اعمال میں سے ایک ایسا عمل پیش کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس موقع پر پڑھا اور کیا جب حضور پریشان ہوئے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے ذریعے سے اپنے محبوب نبی کو تسلی بھی دی، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پریشانی کے اوقات میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتے تھے۔ اپنی بیٹی خاتون جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حضور نے یہی عمل مرحمت فرمایا تھا۔ برادران عزیز، ہمیں بھی اسی حی قیوم ذات پر زندگی کے ہر پیچ و تاب میں، زندگی کے ہر نشیب و فراز میں، ہر مشکل مرحلے میں اسی ذات پر توکل کرنا چاہیے جو حی قیوم ہے، جس پر فنا ہے، جس نے کل تک مر جانا ہے، جن کی طاقتوں کو زوال ہونا ہے، جن کی کرسیاں چھن جائیں، ان پہ ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ مرنے والوں کا کوئی اعتماد نہیں، اسی لیے اللہ کی عظیم ذات پر اعتماد کیا جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے، اور قدم قدم پر اللہ عز و جل کے اس مبارک نام سے اس سے مدد طلب کی جائے۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والے جس پر موت نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، خود بھی قائم ہے، کائنات کی چیزوں کو اس نے قائم کر رکھا ہے، ہر ایک چیز اسی کے سہارے جڑی ہے، اللہ عز و جل ہر ایک چیز کو محفوظ کیے ہوئے ہیں اور ان کو قیام بخشا ہے اللہ عز و جل نے۔ برادران عزیز، دنیا میں جس قدر طاقتور آدمی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اللہ کے برگزیدہ انبیاء کیوں نہ ہوں، اولیاء علماء صلحاء کیوں نہ ہوں، ہر ایک پر موت کا لمحہ طاری ہوگا، کوئی آدمی موت سے نہیں بچ سکتا۔ حی قیوم اسی کی ذاتی صفات ہیں، اللہ عز و جل کی، وہی حی قیوم ہے۔ جو آدمی اس عمل کا، حی قیوم کا، ہر موقع پہ ورد رکھتا ہے، پروردگار عالم ان سے سستی کو دور کر دیتے ہیں، کام میں ان کا دل لگا دیتے ہیں، نشاط نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہر کام میں اللہ عز و جل کی طرف سے دستگیری نصیب ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، بیماروں کو شفا مرحمت ہوتی ہے، شدید سحر میں مبتلا جن پہ جادو نے ایسا اثر ڈالا، جن کے اعضاء و قوا اضمحلال کا شکار ہو گئے، کمزوریاں ہر طرف سے چھا گئی، ایسے لوگ انہی مبارک ناموں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کثرت سے ان کا ورد کریں، جادو ختم ہو جائے۔ ان کی مکمل تعداد بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، حاجات و ضروریات اس قدر ہیں کہ ان حاجات و ضروریات کو پورا کرنا ضروری ہے، تو اللہ کے انہی ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارے۔ برادران عزیز، اللہ رب العزت وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اللہ کے ایک نبی ہیں، اللہ پاک نے انہی پر موت کو طاری کیا، موت کا لمحہ آیا، انبیاء پر، اولیاء پر، صلحاء پر، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جن کو شرف ہم کلامی بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو اور ملاقات کا شرف ملتا رہتا ہے، اگرچہ پردے کی اوٹ میں، لیکن نصیب تھا ان کو۔
جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، پروردگار عالم نے ملک الموت کو بھیجا، فرمایا جاؤ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی روح قبض کر کے آؤ۔ اب وہ فرشتے پہنچتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نہ دروازہ کھٹکھٹایا، نہ دستک دی، نہ حضرت سے پوچھا، انسانی شکل میں ان کے گھر میں چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یہ کون شخص ہے جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اور اسی طرح انجانے میں گھس آیا، اجازت بھی طلب نہیں کی۔ حدیث پاک میں ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے گھر کی طرف دیکھے بغیر اجازت کے اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ تو اسی طرح فرمایا یہ کیسے اندر داخل ہو گیا؟ حضرت نے اس کو ایک تماچا زوردار لگایا، ان کی آنکھ نکل گئی۔ آنکھ نکل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے کی آنکھ کیسے نکلی؟ جب فرشتہ کسی شخصیت کا روپ دھار لیتا ہے، کسی اور شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کی تمام انواع و صفات بھی اسی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کس قدر طاقتور فرشتے ہیں! اللہ رب العزت نے قوم لوط پر عذاب کو مسلط کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اس سدوم کی بستی کی جتنی آبادی تھی اس کو حضرت نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور اس کو آسمان کی طرف لے گئے اور پھر ان کو پٹخ دیا بحر مردار میں۔ اتنی طاقتور فرشتہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کو، اتنی بڑی آبادیوں کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے پھر پٹخ دے، اس میں کتنی طاقت ہوگی؟ اب وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ انہوں نے زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، فرمایا پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ زور سے دبایا۔ اب اتنی طاقتور فرشتہ اور اتنی زور سے دبا رہا ہو، کچھ بچے گا؟ لیکن علماء نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے طاقت دی تھی جنتی 40 جوانوں کی۔ یہ دنیا میں جتنے ہمارے ہیں 4000 نوجوان طاقتور کی طاقت اللہ نے حضور کو مرحمت فرمائی تھی۔ تو یہ طاقت بھی تھی، اور فرشتہ چونکہ انسانی شکل میں تھا تو ان کی طاقت تمام انواع و اقسام ان کی چینج ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، جس کی شکل اختیار کرتے ہیں اسی کی طاقت میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ انسانی شکل میں تھے، تو تاثرات تو انسان قبول کرتا ہے، تو انسانی اثر کے پیش نظر ان کی آنکھ پھوڑ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ کے جلالی پیغمبر تھے، اور فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ارسل ملک الموت الی موسیٰ، بھیجا گیا ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ جب انہوں نے یہ کارروائی کر دی تو واپس آئے، فرجع الی ربہ، عرض کیا ہے پروردگار میرا تو یہ حال ہو گیا، جس کی طرف آپ نے بھیجا وہ تو موت کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ فرشتوں کی طاقت، وہ اس نے تو کوئی جان پہچان والا معاملہ ہی نہیں کیا۔ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، آپ نے ایسے آدمی کی طرف بھیج دیا جو موت کو پسند ہی نہیں کرتا، اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے مرنے کا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ارجع الیہ، اے میرے فرشتے پھر دوبارہ جا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ جب یہ دوبارہ وہاں حاضر ہوئے، اچانک غائب ہو گئے، پھر دوبارہ پہنچے تو جبرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ ہے اللہ کا فرشتہ۔ فرمایا جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہو ایک بہت بڑا بیل منگوائیں اور اس بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، یضع یدہ علی متن ثور،
اس بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھے، بکل شعر سنۃ، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی سال میں ان کو عمر عطا کر دوں گا۔ لاکھ بال اگر نیچے آ گئے تو لاکھ سال عمر مل جائے گی۔ تو یہ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی کہ اللہ پاک نے یوں حکم فرمایا ہے کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہے؟ چلو 1,00,000 سال جی لوں یا میں 50,000 سال جی لوں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم ماذا، تو فرمایا ثم الموت، پھر موت ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر اتنے سال بعد بھی انجام موت پر ہے تو فعال آنا، ابھی آ جائے موت، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک خواہش ہے، ان یدنیہ من الارض المقدسہ، مجھے جب دفن کیا جائے تو مجھے بیت المقدس کی سرزمین کے قریب دفن کیا جائے۔ اگر میری قبر پر کوئی آدمی کھڑا ہو کے ایک پتھر کی کنکری پھینکے تو بیت المقدس میں جائے، میری یہ خواہش ہے۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور بیت المقدس کے قریب ان کی تدفین ہوئی، بہت زیادہ قریب۔ ارض مقدس اسی لیے کہتے ہیں بیت المقدس کو کہ انبیاء علیہم السلام کا مدفن ہے۔ اسی طرح مصر بھی، ملک شام، یہ ارض مقدس ہے ساری، یہ پہلے ملک شام میں ہوتا تھا۔ تو برادران عزیز، انجام کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان پروردگار عالم کے سپرد کر دی۔ فرمایا کہ میں اب اللہ عز و جل کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے حی قیوم صرف وہی ہے، باقی جو جتنی طاقتور ہے، جتنی بڑے مرتبے والا ہے، جتنی بڑی سلطنت اور حکومت ہے، انجام یہی ہے، موت آنی ہے۔ اسی لیے سہارا اس کا جو حی قیوم ہے، جس پر موت نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ایسی عظیم ذات کا سہارا حاصل کیجئے، ایسی عظیم ذات پر بھروسہ کیجئے جس پر موت نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ اس کے سامنے جا کر یہ سارے کلیے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا سہارا، تو اسی طرح کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ہے۔ حاکم وقت ہیں، بہت بڑی سلطنت ہے، تخت شاہی بھی ہے، فضا میں اڑ رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے، چوتھے، 12 ملکوں کے سفر کرتے ہیں، اور ساری کائنات ان کے لیے مسخر، انسان مسخر ہیں، پرندے مسخر ہیں، جنات مسخر ہیں، ساری مخلوقات کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ جب موت کا وقت آیا، حضرت نے تعمیری کام چھیڑ رکھا تھا بیت المقدس کا، اور جنات ایسے شرارتی تھے، اگر حضرت سامنے کھڑے ہیں تو کام ہو رہا، اگر سامنے نہیں تو کام بند، اور اگر کام کچھ نہ بتایا تو تخریب کاری شروع۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اے سلیمان، آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت نے فرمایا رب کریم، میں نے تو یہ کام مکمل کروانا تھا بیت المقدس کا، یہ کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا آپ ٹھہرے رہیں گے، یہ کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ لاٹھی کے سہارے، بعض علماء نے 4 ماہ کہے ہیں، بعض علماء نے 1 سال لکھا ہے۔ بیت المقدس کے سامنے شیشے کے ایک کمرے میں حضرت لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، روح قبض ہو گئی، اور حضرت آنکھیں کھول کے لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے۔ اب وہ جنات کام میں لگے ہوئے ہیں، کام بھی پایہ تکمیل تک پہنچا، بیت المقدس بن چکا، اور ان کو اسی وقت
نیچے سے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اللہ نے دیمک لگا دی اور وہ حضرت کے عصا کو نیچے سے کھا رہا، آہستہ 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 کھاتا رہا۔ نیچے سے وہ دیمک ہے، درمیان میں جب خالی ہوا تو وہ عصا ٹوٹا، حضرت گر گئے۔ جب جنات نے دیکھا کہ حضرت تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ہمیں کاش کے معلوم ہوتا تو ہم ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، ہم تو کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے، او دنیا والو، تم سمجھتے ہو کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے عامل بھی یہی کہتے ہیں کہ اب آپ کا حساب لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ فیملیوں کے اندر توڑ پیدا کر دیا، جھگڑے اور فسادات کھڑے کر دیے، وہ ایک دوسرے سے بد اعتماد کر دیا گیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حساب لگایا ہے۔ تمہارے کیسے حساب کتاب ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے تو چوری کرنے والا کون؟ اللہ کے نبی کسی اور کے معاملے میں فیصلہ کر کے بیٹھے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ چور یہ نہیں ہے، چور وہ ہے، چور یہ منافق ہے، یہ یہودی نہیں، انہوں نے یہودی کے سر پہ تھوپا ہوا ہے، حالانکہ ہے فلاں آدمی۔ اللہ کے نبی نے کوئی حساب لگایا تھا؟ آج یہ علم خدا جانے کہاں سے آیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت علم الاولین والآخرین، حضور نے فرمایا اولین و آخرین کا علم مجھے عطا کیا گیا ہے۔ جس سے خزانہ نبوت خالی ہے معاذ اللہ، وہ علم خدا جانے ان کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ علم لدنی ہوگا نا، اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ جاہل قسم کے لوگ، عوام، غریب عوام کا مال بٹورنے والے، جیسے قبائلی علاقوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بھتہ لینے کے لیے جگہ جگہ، اسی قسم کے یہ لوگ بھی ہیں، جگہ جگہ اپنے اڈے لگائے ہوئے اور غریب عوام کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر کے، بھائی کو بھائی سے لڑا کے، میاں کو بیوی سے بد اعتماد کر کے اپنا مال بٹور رہے ہیں، اپنی آخرت کو فراموش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بگڑی بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، اعمال دو، اللہ کرم فرمائیں گے، ہو سکتا ہے، دعا کرو ان کے لیے، درد دل بھی ہو اور ان کی مدد کرنے کی پوری کوشش کرو، کسی طریقے سے وہ ان حالات اور مسائل سے نکلیں۔ لیکن دعویٰ کرنا اتنی رقم دے دو ہم آپ کے معاملات ٹھیک کر دیں گے، یہ تو وہی قبائلی بدماش ہو گئے نا۔ تو برادران عزیز، اللہ سے مانگو۔ بعض مستجاب الدعوات لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کی برکت سے لوگوں کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اور وہ راہ دکھاتے اللہ کی ہیں۔ جو اپنی طرف متوجہ کرے، اپنی پیری کی طرف، اپنی سرداری کی طرف، ایسے آدمی سچے نہیں ہوتے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ موت کا لمحہ آیا، سلطنت ہے، حکومت ہے، سب کچھ ہے، بتلانا یہ مقصد ہے کہ حی قیوم کون ہے؟ اللہ کی ذات عالی، وہی حی قیوم۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے ہر موقع پر حی قیوم کہا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، برحمتک استغیث۔ بیٹی پریشان ہے تو اس کو یہی بتلایا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، جو لوگوں کے قلوب پر تصرف حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میرے تصرفات لوگوں کے دلوں پر ظاہر ہو جائیں،
مخلوق مجھ سے محبت کرے اور میں جو کچھ چاہوں نیکی کے کاموں میں اللہ میری مدد فرمائے، لوگوں کے قلوب پر تصرف چلے، میری بات مان لیں، تو علماء نے لکھا ہے سحری کے وقت میں زور زور سے یا حیو یا قیوم کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو تسخیر مرحمت فرما دیں گے۔ اسی طرح ایسے امور جو حل نہیں ہو رہے، پریشان کن ہیں، بڑی بڑی حاجات و ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، بڑے بڑے کام ہیں جو تکمیل کو نہیں پہنچ رہے، ان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرانے کے لیے، اپنی فریاد کو عرش تک لے جانے کے لیے آپ یا حیو یا قیوم کا ورد کریں، اور اس کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا اہتمام کریں۔ یہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جو پریشان ہے، مجبور ہے، اپنے نام کے عدد موافق نکال کر اسی کے مطابق پڑھے، نام کے عدد موافق لے لے، یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اکٹھے پڑھے اپنے نام کے اعداد کے مطابق، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جو اس کی حاجات ہیں، جو اس کے مسئلے مسائل ہیں، جو اس کی پریشانیاں ہیں، اللہ سب دور کر دیں گے، اس کے کام اللہ پاک انجام تک پہنچا دیں گے۔ اسی طرح شدید قسم کا اگر کسی پہ جادو کا اثر ہے، سفید برتن پر یا حیو یا قیوم یا حج حین لا حج فی دیمومت ملکہ و بقائہ یا حیو یا قیوم، یہ 41 دن تک سفید برتن پہ لکھ کے زعفران اور گلاب سے دھو کر مریض کو پلائے، 41 دن کے اندر اندر شدید قسم کا جادو، شدید قسم کا سحر اور جنات میں مبتلا مریض، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما دیں گے، جادو ٹوٹ جائے گا۔ پروردگار عالم اس عمل کی برکت سے اور اپنے مبارک ناموں کی برکت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں گے۔ تو یہ خاص معمولات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔